ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی 5 تاریخ کا ایک بہترین عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا، مقبولیت کا، مستجاب ہونے کا باعث بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، آپ جو مانگیں اللہ آپ کو عطا کرے، اور جو آپ کی خواہش ہو اللہ وہ پوری فرمائے، تو اس کے لیے اس دن کو اور اس عمل کو اپنا حصہ بنا لیں زندگی کا۔ اور یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ جس نے بھی یہ دعا کی ہے اللہ نے اس کو دعا سے قبول ہونے سے محروم نہیں کیا، مستجاب الدعوات بن گیا وہ، اور اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عمل جو ہے خاص طور پہ ہمارے اکابر کا بھی ہے، اور ہمارے اسلاف جتنے ہیں وہ اس عمل کو اختیار کرتے رہے۔ اب انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اب وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے، ٹینشنوں میں رہتا ہے، اور ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ میری دعائیں باندھی ہوئی ہیں، میری دعاؤں کو جو ہے قبولیت سے روکا گیا ہے؟ ایک تو لقمہ حلال کھائیں، حرام لقمہ جو ہے وہ دعائیں قبول ہونے سے مانع بن جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے دعا کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے در سے کیسے مانگنا ہے اور اس در پہ کیسے سوال کرنا ہے، یہ چند چیزیں انسان کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ عمل خاص طور پہ بہت ہی مجرب طاقتور ہے، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں کو جو ہے رد ہونے سے محفوظ بھی کرتے ہیں۔ اب دعا کرنے والا جو ہے وہ پہلے تو یقین کر لے کہ اللہ کی ذات میری دعا کو رد نہیں کرے گی۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم پہلے سے نیت کر لیتے ہیں کہ ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، اللہ ہماری کہاں سنتا ہے۔ اب یہ سوچ ہی ہماری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی سنتا ہے، شیطان کو مہلت دیتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا، ہماری بات کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو شیطان تو ملعون ہے، ہم تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا قرآن پاک کے تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ یقین کرنے کے بعد پھر آپ نے اس دن کے اندر بیٹھ کر کسی بھی لمحے یہ مختصر عمل کرنا ہے، اور یہ مختصر عمل یہ ہے آپ نے دعا کرنی ہے یہ وظیفہ پڑھ کے۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے 111 بار، ادعونی استجب لکم۔ تو اب یہ 111 بار پڑھ کے آپ دعا کریں گے، جو دعا آپ کریں گے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کے قلب کے اندر چیز ہے، تو آپ جب اس کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب فرمائے گا، اور آپ کی مانگی ہوئی چیز جو آپ کے ذہن میں، تصور میں، جو آپ کی خواہش ہے، جب آپ یہ پڑھنے کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مجھ سے سوال کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو آپ جب یہ دعا پڑھ کے تو پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔